بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج جو ہم اپنا جماعت پنجم کا اردو الف کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، وہ ہے قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ آج اسٹوڈینٹس ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کون ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے، تو اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو آج حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں۔ تو دریائے فرات کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نبی بھیجا جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام تھا۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہر نبی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجتے ہیں اس دنیا میں، تو اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نبی بھیجا جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام تھا۔ اللہ کے نبی بہت عرصے تک تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی باتیں ماننا تو دور کی بات تھی، لوگ الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے جب اسلام نہیں تھا تو کوئی بھی جب نبی جو تھا یا رسول جو تھے جو اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کا پیغام نہیں لائے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ وہ اس بستی کو چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ کون سا دریا اسٹوڈنٹس؟ اس سبق میں ہم کس کی بات کریں، کون سے دریا کی بات کریں؟ تو ہم دریائے فرات کی بات کر رہے ہیں، جو کہ کہاں آباد تھا؟ اس دریا کے کنارے کون سی بستی آباد تھی؟ نینوا کی بستی۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں، دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی، آپ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو تیز لہروں میں پھنس گئی۔ آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس، جب پانی کی لہریں بہت تیز ہوتی ہیں سمندر میں یا دریا میں، تو جو کشتی ہے اس کے ڈوبنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ کشتی کے لوگوں کا ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائیں۔ انہوں نے آپس میں بات چیت اور مشورے شروع کر دیے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کشتی میں کوئی ایسا غلام بھی ہے جو کہ کہیں سے بھاگ کر آیا ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو کشتی ہے وہ ڈوب رہی ہے۔ اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے اور ان غلاموں سے خدمت لیتے تھے، کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس پہلے لوگ جو تھے وہ خود کام جو لیتے، بادشاہ جو تھے یا کچھ ایسے جو لوگ تھے جو زیادہ جن کے پاس پیسہ تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ غلام خرید لیتے تھے اور ان غلاموں سے وہ اپنی خدمت کروایا کرتے تھے، ان سے کام لیا جاتا تھا۔ اس کو کشتی سے نکالنے کے لیے اس سے نکال دیں، اگر ان کی سوچ تھی یہ کہ اگر وہ جو غلام ہے جو بھاگ کر آیا ہے، اگر ہم اس کو نکال دیں گے کشتی میں سے تو ہم بچ جائیں گے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو سوچا، میں ہی تو ہوں وہ بھاگا ہوا غلام جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی۔ تو اسٹوڈنٹس حضرت یونس علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ وہ میں ہی غلام ہوں جو کہ اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ جب آپ علیہ السلام اس میں سوار ہوئے تو وہ جو کشتی تھی وہ دریا کے کنارے جب پہنچی تو تیز لہروں نے کیا کیا تھا، وہ اس میں پھنس گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہماری کشتی ڈوب نہ جائے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کہیں اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام موجود ہے، تو وہ جو تب حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ آیا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جس نے اللہ کے حکم کے بغیر بستی کو چھوڑا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو نبی تھے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کشتی والوں کو یہ بات بتائی اور کہا
तुम लोग मुझे कश्ती से निकाल दो, इस तरह तुम्हारी जो कश्ती है वो बच जाएगी। कश्ती वालों ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपको कैसे फेंक दें। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि कुरा डालें। कुरा कहते हैं कागज़ के ऊपर कुछ नाम लिखने के, जिसका नाम निकलेगा वो उसको सेलेक्ट किया जाएगा, तो जिसका नाम उसमें से निकलेगा उसे दरिया में डाल दिया जाएगा। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, उन्होंने कुरा डाला, उसमें से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। सब ने उनके नूरानी चेहरे को देखा, क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं ना, अल्लाह के नेक बंदे स्टूडेंट्स, उनके चेहरे पर बेहद नूर होता है, उनके चेहरे नूरानी होते हैं। जब उन्होंने देखा, उनके नूरानी चेहरे को देखा और कहा, नहीं, दोबारा कुरा डालो। लेकिन एक मरतबा फिर उन्हीं का नाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही कुरा में निकला। फिर भी उन्होंने क्या किया कि दूसरी दफ़ा भी उन्होंने ये कहने से इनकार कर दिया, ये मानने से इनकार कर दिया कि हम आपको नहीं निकालेंगे। उन्होंने तीसरी बार फिर कुरा डाला, तीसरी दफ़ा फिर पर्ची पर नाम लिखा, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम तीसरी बार फिर से निकल आया। तो स्टूडेंट्स, आखिरकार ना चाहते हुए उनको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में के हवाले उनको करना पड़ा। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। निगलना मतलब होता है अपने अंदर ले लेना, खा जाना उसको। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि वो मछली के पेट में हैं और ज़िंदा हैं। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कई दिन तक रहे, नहीं मालूम कि कितने दिन रहे, लेकिन काफ़ी दिन उनके जो मछली के पेट में रहे और अल्लाह के हुक्म से वो महफूज रहे। उन्होंने अपने रब से बेइंतहा शर्मिंदगी का इजहार किया और माफ़ी मांगी। उनकी कुरान मजीद में बयान कर दे जो एक आयत है, उसका मफ़हूम ये है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और अल्लाह पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। स्टूडेंट्स, जब उन बस्ती वालों ने, जो कि कुछ लोग जो थे कश्ती में सवार थे, उन्होंने जब ना चाहते हुए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के हवाले किया, तो जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में गए तो वहाँ एक बड़ी मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया अपने मुँह में। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को महसूस हो गया कि मैं एक मछली के पेट में हूँ, और वो उनके मछली के पेट में कई दिन तक ज़िंदा रहे। और स्टूडेंट्स, उन्होंने उस वक्त अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी, उनसे तौबा की, उनको बहुत उस वक्त शर्मिंदगी थी। और अल्लाह ताला ने उसका जो मफ़हूम है वो इन अल्फाज में बयान किया है कि नहीं है कोई मबूद अल्लाह के और अल्लाह पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। यानी कि उन्होंने माफ़ी मांगी कि वो कसूरवार हैं और अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, अल्लाह की ज़ात पाक है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमाते हुए फरमाया कि फिर सुन ली हमने इस यूनुस अलैहिस्सलाम की फरियाद और घुटन से निजात दी। तो स्टूडेंट्स, उस वक्त जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और उनके गिड़गिड़ाने पर, उनकी माफ़ी तलब करने पर अल्लाह ताला ने जब उनको इस मुश्किल से निकाला, तो उस वक्त उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और उनको उस घुटन बड़ी जो ज़िंदगी थी उससे निकाल दिया, यानी वो मछली के पेट से आज़ाद हो गए। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे उगल दिया। मछली के पेट में कई दिन तक ज़िंदा रहने की वजह से आप अलैहिस्सलाम बहुत कमज़ोर हो गए थे। अल्लाह के हुक्म से जहाँ मछली ने उन्हें उगला था, वहीं एक बेल उग आई। बेल बोलते हैं जिसके ऊपर फल लगते हैं स्टूडेंट्स। वो बेल जो कि ज़मीन के साथ साथ, दीवार के साथ साथ ऊपर चढ़ती जाती है, वो फैलती जाती है स्टूडेंट, उसको बेल बोलते हैं। जहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला था, वहीं पर एक बेल उग आई, जिसके फल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खाए और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो तंदुरुस्त हो गए। उधर बस्ती के लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाराज़ होकर चले जाने से बहुत शर्मिंदा थे। स्टूडेंट्स, क्या हुआ था कि कई दिन तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे, जब मछली के पेट में रहे तो बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो उस वक्त फिर क्या हुआ, जहाँ पर मछली ने उनको निगला था
وہاں پر ایک بیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگی، اور پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے وہ پھل کھائے جس کی وجہ سے وہ تندرست ہو گئے۔ تو وہاں جو بستی کے لوگ تھے جن کے پریشان کرنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر آ گئے تھے، وہ بستی کے لوگ بہت شرمندہ تھے۔ اب وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری ہی بھلائی کے لیے ہمیں سمجھا رہے تھے، اور اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے۔ اس کے بعد اپنے سے پہلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بڑوں سے سن چکے تھے۔ وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، اپنی مرضی کرتی رہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو جی اسٹوڈنٹس، ان کے ذہن میں یہ خوف تھا کہ جو حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کا پیغام انہوں نے ہم تک پہنچایا، لیکن اگر ہم نے ان کے پیغام کو ہم نے اس وقت نہیں مانا، ہم نے ان کا مذاق اڑایا، تو اسٹوڈنٹس ان کے دل میں خوف ہو گیا تھا کہ کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، جیسا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے سنا ہوا تھا کہ جو قومیں یا جو لوگ ہیں جو اللہ کا پیغام نہیں مانتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، بالکل اسی طرح بہت سی ایسی قومیں گزری ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو اسٹوڈنٹس، جیسے آپ نے دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا بنی اسرائیل پہ، تو اس وقت کیا تھا کہ فرعون جو تھا اس کی حکومت تھی، تو فرعون نے جب ان کو بہت زیادہ تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اپنا عصا دریا میں ماریں، تو وہ دریا کے ساتھ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور اس کے درمیان سے رستہ بن گیا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر گزر گئے بآسانی۔ لیکن جب وہیں سے فرعون گزرنے لگا تو اللہ نے اس پانی کو ملا دیا اور فرعون اور اس کے جو لشکر تھا وہ اس میں ڈوب گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اور بھی بہت ساری قوموں پر عذاب آئے، کسی پر ٹڈی کا عذاب، کسی پر جیسے نمرود جو تھا اس کی جو حکومت تھی وہ اس طرح ختم ہوئی، وہ اس طرح سے مرا کہ اس کے ناک میں ایک مچھر چلا گیا جو اس کو بہت تنگ کرتا تھا۔ اسٹوڈنٹس، کتنے بادشاہ گزرے ہیں جو کہ ایک ذرا سی اس پہ اللہ کو، اس وقت نمرود کی یہ حالت تھی اسٹوڈنٹس کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی مجھے مارے، کیونکہ وہ اس کے دماغ میں چلے گیا تھا اور وہ جا کے اس کو بہت تنگ کرتا تھا۔ اسٹوڈنٹس، اسی طرح سے یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ ہے بہت سارے واقعات سے بھری ہوئی ہے ہماری تاریخ۔ ہم اپنی تاریخ کو دہرائیں تو ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس میں ہمارے بہت سارے نبیوں اور بہت ساری قوموں پر جو نبی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور ان قوموں پر جو عذاب نازل ہوا ان کی، کیونکہ وہ جو لوگ تھے، وہ قومیں تھیں، وہ ان نبیوں کو نہیں مانتی تھیں، ان کی تعلیمات کو نہیں مانتی تھی جو اللہ نے ان کو دے کر بھیجا تھا۔ تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب وہ نہ ملے تو سب بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے ان الفاظ میں توبہ کی: اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں اور اس بات پر ایمان لاتے ہیں، اصل میں آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ پیغام لائے ہیں ہم ان کو سچ مانتے ہیں اور اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے سچے دل سے کی جانے والی ان کی جو توبہ تھی وہ اس کو قبول فرمایا اور وہ سزا سے بچ گئے۔ ادھر جو حضرت یونس علیہ السلام تھے ان کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ دوبارہ اس بستی میں جائیں اور ان کو اللہ کا پیغام سنائیں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ علیہ السلام یہ دیکھ کر بستی کے لوگوں کو بہت خوش ہوئے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی باتوں پر ان لوگوں نے، بستی والوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے وہ لوگ اللہ کی تعلیمات کو ماننے لگ گئے اور حضرت یونس علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی اس بستی میں گئے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے، اس طرح سے وہ پیغام جو تھا ان بستی والے لوگوں تک پہنچ گیا۔
تو اسٹوڈنٹس یہ تو تھا ہمارا واقعہ قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو حضرت یونس علیہ السلام یہ جو ایک آیت ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، آیت کریمہ جس کو ہم بولتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اسٹوڈنٹس یہ وہ آیت ہے جس کو حضرت یونس علیہ السلام بار بار پڑھا کرتے تھے، اس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ جب بھی ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کو حل کیا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے یہ اس کا قصہ تو پڑھ لیا، اب ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ کرواتی ہوں الفاظ معنی اس کے۔ تو سب سے پہلا تو ہمارا الفاظ معنی ہے، نمبر 1 ہے تعمیل کرنا۔ تعمیل کرنا کس کو کہتے ہیں؟ پورا کرنا، کہ مطلب جو بھی ہمیں حکم دیا جائے ہم اس کی تعمیل کریں، اس کو پورا کریں۔ اسٹوڈنٹس نمبر 2 ہے ہمارے پاس قبول کرنا۔ قبول کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جی ہاں ہم نے یہ کیا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی آپ کو کوئی کام دیتا ہے یا کچھ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ قبول کر لو کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میں کروں گا۔ توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 3 ہے جو ہمارا توبہ کرنا، اس کا مطلب ہے کسی قول و فعل سے باز رہنا۔ اسٹوڈنٹس وہ مطلب کوئی بھی ایسی بات نہ کرنا ہے، کوئی بھی ایسا عمل نہ کرنا جس کے بعد ہمیں توبہ کرنی پڑے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کسی بھی قول و فعل سے باز رہنا۔ تو تبلیغ نمبر 4 ہے ہمارا تبلیغ۔ تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ نصیحت کرنا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کا لے کر گئے تھے، اور انہوں نے اس وقت اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ مطلب نصیحت لوگوں کو کرنا شروع کی۔ لغزش نمبر 5 ہے ہمارا لغزش۔ لغزش کا معنی ہوتا ہے غلطی کرنا۔ اسٹوڈنٹس لغزش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلطی کرنا۔ جب ہم کوئی کام غلط کر جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں غلط کرنا، لغزش ہو جانا۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 ہمارا مشورہ۔ مشورہ کا مطلب ہوتا ہے صلاح کرنا، مطلب ہم کوئی بھی کام شروع کرنے لگتے ہیں، ہم مشورہ کرتے ہیں نا کسی سے کہ ہم یہ کام کر لیں، ہم کہ اس کام میں ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، ہم اپنے بڑوں سے بھی پوچھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صلاح کرنا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تو ہم نے کی ہیں الفاظ معنی۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے ہمارے کوسچن آنسرز۔ تو جی اسٹوڈنٹس اب ہم اپنے سوال نمبر 1 پر چلتے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ ہمارا سوال نمبر 1 ہے حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر کیوں چلے گئے؟ اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کیوں بستی سے باہر چلے گئے تھے، کیونکہ جو بستی والے تھے ان کا بےحد مذاق اڑاتے تھے، اس سے تنگ آ کر وہ بستی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور
तंग आकर बस्ती छोड़ दी। जी स्टूडेंट्स, हमारे सवाल नंबर 1 में क्या था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से क्यों बाहर चले गए थे। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे और बस्ती के लोग आप अलैहिस्सलाम की जो बात थी उसको मानने के बजाय उनका इनका मजाक उड़ाते थे। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने तंग आकर जो बस्ती थी उसको छोड़ दिया। आगे है हमारा सवाल नंबर 2। कश्ती वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा दोबारा निकलने पर भी इन्हें पानी में फेंकने को क्यों तैयार ना थे। तो स्टूडेंट्स, क्यों कश्ती में जो लोग थे बैठे हुए वो जब कुरा डालते थे तो दोबारा भी जब उनका नाम लिखा, जब यूनुस अलैहिस्सलाम का जब नाम निकला तो वो क्यों नहीं उनको पानी में फेंकना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया क्योंकि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी में फेंकना ही नहीं चाहते थे। नहीं चाहते थे। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारे थे सवाल नंबर 2 हमने किया। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 3 है कि मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी वो लिखिए। तो स्टूडेंट्स, हम इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी दुआ मांगी थी उन्होंने। मैंने आपको बताया था, उस आयत का भी बताया था। अब मैं उसका मफ़हूम आपके सामने यहाँ पर लिखती हूँ। वो ये है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आप यानी अल्लाह पाक है, मैं कसूरवार हूँ। जी स्टूडेंट्स, इस आयत का मफ़हूम ये है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और आप अल्लाह पाक है, मैं कसूरवार हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3। आज हमने अपने चैप्टर में क्या पढ़ा, कौन सा हमने आज लेसन पढ़ा, किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।